بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 5 کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا نام ہے جو وعدہ کرو سو پورا کرو۔ اس سبق میں دادا جان جو ہیں وہ بچوں کو واقعات سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وعدے کے متعلق سنا رہے ہیں کہ وعدہ اگر کرو تو پورا کرو۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ تلفظ ہے۔ تلفظ میں شکست، صادر، خلیفہ، وسعت، ضمانت اور پاسداری۔ ریڈنگ کرتے ہیں۔ چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات اور سبق آموز کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں۔ جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے، دانش نے بے چینی سے پوچھا، دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ دادا جان، یہاں سے دادا جان جو ہے وہ واقعہ سنانا شروع کر رہے ہیں۔ ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام تھا ہرمزان، ٹھیک ہے۔ ہرمزان جو تھا وہ ایک شخص کا نام تھا، وہ حاکم تھا ملک ایران کے ایک صوبے کا۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی۔ ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ جب جلاد آ گیا تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں، تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے۔ دانش، دادا جان پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دی گئی؟ دادا جان نے بتایا، بیٹا، خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ وعدہ کر چکے تھے اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خلیفہ اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اسے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا، اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرمزان نے جواب دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ دادا جان نے واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا، بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ ماجد، دادا جان کوئی اشارہ دیجیے۔ دادا جان، وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ شاباش! دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے دادا جان کو ان کے وعدہ یاد کروایا۔ دادا جان، کیوں نہیں بیٹا، لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان
آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لے لی ہے، یعنی کہ ان کا قتل کر دیا ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا۔ میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ پتھر مارنے والے شخص کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کر آؤں، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتا آؤں۔ میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دی۔ وہ ضمانت یعنی کہ اس کی بات اپنے ذمہ لی۔ وہ اچھی طرح سے اسے جانتے تھے، اور اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ کا چہرہ جو پرسکون تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المومنین سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے ان دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے لیے دعا کی، فرمائی، دیکھا بچو، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان نے کہا، کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا۔ تو فراز نے کہا کہ دادا جان، میں نے احمد کی کتاب واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر میں وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد جو ہے وہ وہیں پر موجود تھا، جھٹ سے بولا، احمد، فراز، تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر ہم سب سے وفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے، اور دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ اس کے بعد سبق کی مشق ہے، اور مشق میں سب سے پہلے نئے الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ الفاظ: پاسداری، حمایت، طرفداری، شکست، ہار، وسعت، پھیلاؤ، کشادگی، ضمانت، ذمہ داری، صادر کرنا، کوئی حکم یا قانون جاری کرنا، جلاد، پھانسی دینے والا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ہرمزان جو تھا وہ جنگی قیدی کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی۔
سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کے مطابق لکھ کر بتائیں کہ یہ جملہ کس نے کہے ہیں۔ دادا جان آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ تو یہ دانش نے کہا تھا، جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ یہ جملہ جو ہے وہ ہرمزان نے کہا، پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو۔ یہ جملہ خلیفہ دوم نے کہا، میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ فراز نے کہا تھا، اور میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ جس نوجوان کو سزا ہوئی تھی اس نے کہا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ ہرمزان کون تھا اور اسے کس خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ ہرمزان ایران کے ایک صوبے کا حاکم تھا اور اسے حضرت عمر فاروق کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ ہرمزان نے سزا سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اور کیوں کیا؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ ہرمزان نے خلیفہ سے وعدہ لیا کہ جب تک میں جو ہے وہ پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی جو ہے وہ زمین پر پھینک دیا۔ ہرمزان نے ایسا اس لیے کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کس صحابی رضی اللہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور اس شخص کا انجام کیا ہوا؟ اس کا جواب ہے کہ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور وہ شخص وعدے کے مطابق واپس آ گیا اور اسے معاف کر دیا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے دونوں نوجوانوں اور صحابی رضی اللہ کے لیے دعا کیوں فرمائی؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نے قتل کرنے والے شخص کی ضمانت دی اور دونوں نوجوانوں نے اس شخص کو معاف کر دیا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے دونوں نوجوانوں اور ضمانت دینے والے صحابی کے لیے دعا فرمائی۔ سوال نمبر 5 ہے، وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے؟ 4-5 سطروں میں جواب لکھیں۔ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے عہد پورا کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ پورا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا یا کیا جائے گا۔ مل کر کریں بات۔ 5واں سوال ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا کے کسی ذریعے سے کوئی اخلاقی کہانی سنیں اور جماعت میں ساتھیوں کو اپنے الفاظ میں سنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں آپ کا کام ہے اور یہ آپ نے کلاس میں کام کرنا ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان حروف کی مدد سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ جیسے سب سے پہلے مثال دی ہے اعتبار، الف عین تے بے الف اور رے۔ ٹھیک ہے، اعتبار میں یہ لفظ ہیں، حرف ہیں، اور اس سے ایک نیا جو لفظ بنا ہے وہ ہے عبارت۔ جلاد، جیم لام، لام کے اوپر شاد آ رہی ہے تو اس کو 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں، الف اور دال۔ تو اس کا ایک جو نیا لفظ انہی الفاظ سے ہم نے بنایا ہے وہ ہے دجال۔ پانی، پے الف نون چھوٹی یہ پانی اور ناپ۔ تلوار، تے لام واو الف رے تلوار اور نیا لفظ بنا ہے اتوار۔ زمین، زے میم یہ نون زمین اور نیا لفظ ہے میزان۔ شربت، شین رے بے تے شربت اور نیا لفظ بنا ہے بشر۔ قواعد سیکھیں۔ قواعد میں ہم نے سیکھنے ہیں واوین۔ دیے ہوئی جملے غور سے پڑھیں۔ استاد صاحب نے کہا، واوین وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی نے کوئی بات کہی ہو تو
وہ بات جو ہے وہ علیحدہ کرنے کے لیے واوین لگائے جاتے ہیں۔ جیسے استاد نے کہا، استاد نے کیا کہا تھا، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، یہ استاد کی ایک بات ہے، تو ان کی دونوں سائڈ پہ ہم واوین لگائیں گے۔ امی جان نے باجی کو بتایا، امی جان نے کیا بتایا، آج احمد دیر سے گھر آئے گا۔ جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اس کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے اوپر دیے ہوئے جملوں میں اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آج احمد دیر سے گھر آئے گا، استاد صاحب اور امی جان کی بات کو بخوب بیان کیا گیا ہے۔ تو جو ہے وہ آگے 7 نمبر پر دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے تو یہ ایک خاص بات ہے، تو یہاں پر ہم جو ہے وہ ایسے دونوں جگہوں پر واوین لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے بنائی۔ اسلم نے جواب دیا، اسلم نے کیا جواب دیا، اس بات کو بھی ہم ایسے واوین لگائیں گے کہ میں خوب محنت سے پڑھوں گا، یہ اس کی خاص بات ہے۔ ہر میزان کہنے لگا، جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے گا، یہاں پہ بھی واوین لگے گی۔ استاد صاحب نے پوچھا، سبق کس کس نے یاد کیا ہے، یہ استاد کی ایک خاص بات ہے۔ احمد نے جواب دیا، میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں، اس کو بھی ہم واوین کریں گے۔ اور سارا بولی، میں بھی آم کھاؤں گی۔ مثال کے مطابق سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو، ٹھیک ہے، یہ خاص سبق کا نام ہے تو اس کو بھی ہم کریں گے۔ میں سے 5 جو ہیں وہ اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ چن کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ سب سے پہلے ایک سائڈ پہ ہم لکھیں گے اسم نکرہ اور اسم معرفہ، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ جو ہوتے ہیں، اسم نکرہ کوئی بھی عام شخص چیز جگہ کے نام کو کہتے ہیں، اور اسم معرفہ کوئی خاص شخص چیز اور جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ ملک اسم نکرہ میں آئے گا جنگ، دادا جان، کتاب اور شخص۔ اور اسم معرفہ میں ایران ایک خاص ملک کا نام ہے، اسلام ایک خاص مذہب کا نام ہے، ابو ذر غفاری جو ہے وہ خاص شخص کا نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ خاص شخص کا نام ہے، اور ہرمزان بھی ایک شخص کا نام ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پڑھیے، سوال نمبر 9 ہے، دیا ہوا پیراگراف جو ہے وہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے، ہمارے لیے اس میں بسنے والے لوگ تمام لوگ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے، ہمارے لیے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی زیادہ اہم یا غیر اہم نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہی ہماری پہچان ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں اور ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ نیچے سوال دیے گئے ہیں اور یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اس پیراگراف میں ہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم طالب علم ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دل لگا کر محنت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے، ہمارے ملک کی مثال جو ہے وہ ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے۔ اس پیراگراف میں کس بات کا عہد کیا گیا ہے، اس پیراگراف میں عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کا نام کیسے روشن کریں گے؟ ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے، یا ہم محنت کر کے جو ہے وہ اپنا نام روشن کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے پڑھا وفائے عہد کے بارے میں، یعنی کہ وعدہ کرو، جو بھی وعدہ کرو سو پورا کرو، اور اس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ جو وعدہ کرو پورا کرو، تو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔